چین اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائنامک پارٹنرشپ نے تبدیلی کے پروجیکٹس کے ایک سلسلے کو جنم دیا ہے جو ملک کے بیسک سٹرکچر، معیشت اور تکنیکی صلاحیتوں کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ یہ منصوبے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں جس میں انرجی سیکٹر سے لے کر جدید ٹرانسپورٹ کے نظام شامل ہیں جو بنگلہ دیش میں پائیدار ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے چین کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چین کے 6 میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے جو بنگلہ دیش کی ترقی کی رفتار کو ایک نئے ٹریک پر لے آئے ہیں۔ پدما برج بنگلہ دیش میں واقع ایک اہم بیسک سٹرکچر کا منصوبہ ہے۔ یہ ایک ملٹی پرپز روڈ اور ریل برج ہے جو دریائے پدما پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ دریا ملک کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس برج کا مقصد بنگلہ دیش کے جنوبی اور جنوب مغربی علاقوں کو جوڑنا، ٹرانسپورٹ کے رابطوں کو بہتر بنانا اور ان علاقوں میں اکنامک گروتھ کو فروغ دینا ہے۔ پدما برج بنگلہ دیش کی سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹس کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ دارالحکومت ڈھاکہ، کھلنا اور مونگلا سمیت ملک کے جنوب مغربی علاقوں کے درمیان براہ راست روڈ اور ریل رابطہ فراہم کرے گا۔ برج کو تقریباً 6.15 کلومیٹر لمبا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس برج پر ڈوئل پرپز روڈ اور ریل ٹریک ہوگا جس میں گاڑیوں کی آمد رفت اور ٹرین سروس دونوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پدما برج پروجیکٹ ایک خاطر خواہ سرمایہ کاری ہے۔ اس کی مالی اعانت بنگلہ دیشی حکومت نے بین الاقوامی تنظیموں اور چین سے لی ہے۔ ورلڈ بینک نے ابتدائی طور پر اس منصوبے کی فنڈنگ میں دلچسپی ظاہر کی لیکن پروکیورمنٹ کے عمل میں کرپشن کے الزامات پر خدشات کی وجہ سے فنڈنگ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ بالآخر بنگلہ دیش نے اس منصوبے کے لیے زیادہ تر اپنے وسائل سے فنڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اس برج سے بنگلہ دیش کے جنوبی اور جنوب مغربی علاقوں کے درمیان سفر کے وقت میں نمایاں کمی متوقع ہے۔ یہ ملک کے مختلف حصوں کے درمیان رابطوں کو بہتر بنا کر تجارت اور سیاحت کو فروغ دے گا۔ بنگلہ دیش چین بھارت میانمار اکنامک کوریڈور جسے اکثر BCIMEC کہا جاتا ہے ایک تبدیلی کی پہل ہے جس کا مقصد 4 پارٹیسپینٹ ممالک کے درمیان اکنامک ڈیولپمنٹس، رابطے اور ریجنل انٹیگریشن کو فروغ دینا ہے۔ یہ کوریڈور ٹریڈ روٹس کی تشکیل نو کرنے، بیسک سٹرکچر کی ترقی کو بڑھانے اور جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اکنامک ڈیولپمنٹس کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ BCIMEC ایک ملٹی ڈائمینشنل اکنامک کوریڈور ہے جو میانمار کے منڈالے اور بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے گزرتے ہوئے چین کے صوبہ یونان کے کمنگ کو ہندوستان کے کولکتہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقریباً 2800 کلومیٹر پر محیط یہ کوریڈور ڈائیورس مناظر اور ثقافتی خطوں سے گزرتا ہے جو سرحد پار تجارت، سرمایہ کاری اور لوگوں کے درمیان تبادلے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ BCIMEC کے بنیادی مقاصد میں سے ایک روڈ، ریل اور سمندری رابطے سمیت ٹرانسپورٹ کے بیسک سٹرکچر کو بہتر بنانا ہے۔ اس میں حصہ لینے والے ممالک کے اندر اور درمیان سامان، لوگوں اور خدمات کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے مؤثر ٹرانسپورٹنگ کے نیٹ ورک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ راہداری کا مقصد تجارتی تعلقات کو بڑھانا اور سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ تجارتی رکاوٹوں کو کم کر کے سرحد اور سرحد پار سرمایہ کاری کو فروغ دے کر BCIMEC اقتصادی ترقی اور ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راہداری کے ساتھ اکنامک زونز اور صنعتی پارکس کا قیام براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان زونز کا مقصد مینوفیکچرنگ، تجارت اور انوویشن کے مرکز کے طور پر کام کرنا ہے۔ BCIMEC توانائی کے تعاون پر بھی زور دیتا ہے، باشمول توانائی کے بیسک سٹرکچر کی ترقی، وسائل کا اشتراک اور توانائی کے تحفظ کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی کوششیں شامل ہیں۔ BCIMEC میں چین کی فعال شمولیت اور سرمایہ کاری کوریڈور کی ترقی کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خطے میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر چین اس منصوبے کے لیے مالی وسائل، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور بیسک سٹرکچر کی ترقی کا تجربہ لاتا ہے۔ چینی کمپنیاں کوریڈور کے مختلف پہلوؤں میں شامل رہی ہیں، باشمول ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورکس کی تعمیر اور اکنامک زون کی ترقی میں معاونت شامل ہے۔ ماتربری کول پاور پلانٹ بنگلہ دیش اور چین کے درمیان ایک اہم مشترکہ منصوبہ ہے جس کا مقصد بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی توانائی کی طلب کو پورا کرنا اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ یہ ایمبیشیس منصوبہ ماحولیاتی خدشات پر غور کرتے ہوئے توانائی کے چیلنجوں پر قابو پانے اور اکنامک ڈیولپمنٹس کو فروغ دینے کے لیے 2 ممالک کی مشترکہ کوششوں کی مثال دیتا ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ماتربری کول پاور پلانٹ محض کھلی آبادی کے ماتربری علاقے میں واقع ہے۔
خلیج بنگال کے قریب یہ اسٹریٹجک مقام جو کوئلے کی مؤثر نقل و حمل اور بجلی کی تقسیم کے لیے لاجواب لوکیشن ہے۔ یہ منصوبہ بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی اکانومی اور پاپولیشن کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے قابل اعتماد اور مستقل توانائی کے ذرائع کی ضرورت سے نمٹنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ پاور پلانٹ منصوبہ بنگلہ دیش اور چین کے قریبی تعاون کا نتیجہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اقتصادی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ چین فنڈنگ، ٹیکنالوجی اور مہارت کے حوالے سے اہم مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ تعاون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ چین کی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ ایک عالمی بیسک سٹرکچر کی ترقی کی حکمت عملی ہے جس کا مقصد بین الاقوامی رابطوں اور تجارت کو مضبوط بنانا ہے۔ ماتربری کول پاور پلانٹ متعدد یونٹوں پر مشتمل ہے۔ ہر ایک یونٹ میں بجلی پیدا کرنے کی کافی صلاحیت ہے۔ ایک بار مکمل ہونے کے بعد پلانٹ سے بنگلہ دیش کی توانائی کی مجموعی پیداوار میں اہم کردار ادا کرنے کی امید ہے۔ پروجیکٹ میں جدید ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے طریقوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ مؤثر اور ماحولیات کے حوالے سے باشعور بجلی کی پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے۔ کول پاور ٹیکنالوجی میں چین کی مہارت پلانٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بانگا باندھو 1 سیٹلائٹ پروجیکٹ بنگلہ دیش اور چین کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں ایک اہم تعاون کی نمائندگی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کے نام سے منسوب اس سیٹلائٹ کو مواصلاتی خدمات کو وسعت دینے، تکنیکی صلاحیتوں کو بڑھانے اور قومی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے لانچ کیا گیا تھا۔ بانگا باندھو 1 بنگلہ دیش کا پہلا جیو اسٹیشنری کمیونیکیشن سیٹلائٹ تھا۔ اسے ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیلی ویژن کمیونیکیشنز اور بیک ہال کنیکٹیویٹی سمیت متعدد مواصلات اور نشریاتی خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سیٹلائٹ کو مدار میں اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ملک بھر میں بالخصوص دیہی اور دور دراز علاقوں میں مواصلاتی رسائی کو بہتر بنایا جا سکے۔ چین نے بنگا باندھو 1 سیٹلائٹ کی ترقی اور لانچ میں اہم کردار ادا کیا۔ چائنا گریٹ وال انڈسٹری کارپوریشن، جو چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے تحت ایک سرکاری کمپنی ہے، جس سے سیٹلائٹ کی تیاری، لانچ اور آپریشن کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ چائنا گریٹ وال انڈسٹری کارپوریشن بنگا باندھو 1 سیٹلائٹ کی تیاری اور اس کے خلا میں بھیجنے کا ذمہ دار تھا۔ یہ سیٹلائٹ 11 مئی 2018 کو چین میں شنگیانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 3B راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے لانچ کیا گیا تھا۔ بنگا باندھو 1 سیٹلائٹ نے ایک بہتر مواصلاتی سٹرکچر فراہم کیا جس نے نشریات، ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ خدمات کو سہارا دیا، جس سے بنگلہ دیش کے اندر بہتر رابطے اور معلومات کی ترسیل میں مدد ملی۔ بنگلہ دیش میں شمسی توانائی میں چین کی سرمایہ کاری نے ملک کے رینیویبل انرجی کے شعبے کو آگے بڑھانے اور اس کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس علاقے میں چین اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون کے نتیجے میں مختلف شمسی منصوبوں پر عمل درآمد ہوا ہے جو کلین اور سستی توانائی پیدا کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ چین بنگلہ دیش میں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کی چھتوں پر شمسی پینل کی تنصیب میں معاونت میں شامل رہا ہے۔ یہ تنصیبات روایتی فوسل ایندھن پر انحصار کو کم کرنے اور توانائی کا ایک غیر مرکزی ذریعہ فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ تعاون بنگلہ دیش کی اپنے رینیویبل انرجی کے اہداف کو حاصل کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی کوششوں سے ہم آہنگ ہے۔ شمسی توانائی کا تعارف موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے ملک کے عزم میں معاون ہے۔ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون پر مبنی اقدامات کے نتیجے میں گرڈ سے منسلک سولر پاور پلانٹ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ پلانٹس بجلی پیدا کرتے ہیں جو قومی گرڈ میں فراہم کی جاتی ہے، جو توانائی کے مجموعی اختلاط میں حصہ ڈالتی ہے اور توانائی کے روایتی ذرائع پر بوجھ کم کرتی ہے۔ شمسی ٹیکنالوجی میں چین کی مہارت نے بنگلہ دیش میں علم کی منتقلی اور مقامی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مہارتوں کی منتقلی بنگلہ دیش کو اپنے شمسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے اور برقرار رکھنے کا اختیار دیتی ہے۔